بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ زندگی بدل دینے والی دعا میرے ساتھ ضرور مانگیں۔ اے ہمارے نہایت کریم اور رحم فرمانے والے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ہم سے بار بار لغزشیں ہوتی رہیں، کبھی زبان سے، کبھی نگاہ سے، کبھی دل سے اور کبھی اپنے اعمال سے۔ یا اللہ، ہماری خطاؤں کو اپنے فضل سے معاف فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے دلوں کو گناہوں کی تاریکی سے نکال کر ایمان کے نور سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم پر اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کی وہ برکتیں نازل فرما جن کے ذریعے دنیا کو ہدایت اور رحمت کا راستہ ملا۔ یا رب، ہمیں سچی توبہ، پاکیزہ زندگی اور ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اے ہمارے رب، تو دلوں کے حال جانتا ہے، کون اندر سے ٹوٹا ہوا ہے، کون خاموشی سے رو رہا ہے اور کون اپنے غم کسی کو بتائے بغیر تیرے سامنے رکھ رہا ہے۔ یا اللہ، ہر پریشان دل کو سکون عطا فرما، ہر بے امید انسان کے دل میں امید جگا دے، ہر غم زدہ دل کو اپنی رحمت کا احساس عطا فرما۔ اے میرے رب، جب دل دنیا سے تھک جائے تو اسے اپنے ذکر کا سہارا عطا فرما اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما۔ یا اللہ، اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کے صدقے ہمارے دلوں سے مایوسی دور فرما، ہمیں صبر، شکر اور ہر حال میں تجھ پر بھروسہ کرنے والا بنا۔ اے شفا دینے والے پروردگار، بیماری بھی تیرے علم میں ہے، درد بھی تیرے علم میں ہے اور شفا بھی تیرے ہی اختیار میں ہے۔ یا اللہ، جو بیمار ہیں ان کے جسموں کو صحت عطا فرما، جو درد میں مبتلا ہیں ان کا درد کم فرما دے، جو ذہنی پریشانی میں ہیں ان کے دلوں کو اطمینان عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں طاقت عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے محفوظ فرما، ہماری زندگی میں عافیت عطا فرما۔ یا رب، ہمیں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت، شفقت اور پاکیزہ تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد مبارک کی برکت سے ہمارے گھروں اور دلوں میں خیر و عافیت عطا فرما۔ اے رزق عطا فرمانے والے اللہ، ہماری ہر ضرورت تجھ سے بشدہ نہیں، ہماری پریشانی، ہماری تنگی، ہماری ضرورت
ضرورت سب تیرے علم میں ہے۔ یا اللہ ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما، تھوڑا ہو تو اس میں برکت دے، زیادہ ہو تو اس میں شکر دے، ہماری محنت میں خیر پیدا فرما اور ہماری کمائی کو ہمارے لیے باعث سکون بنا۔ جو بے روزگار ہیں انہیں باعزت روزگار عطا فرما، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض ادا ہونے کے اسباب پیدا فرما، جو تنگ دستی میں ہیں ان کے لیے غیب سے راستے کھول دے۔ یا اللہ جس مبارک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے انسانیت کو ہدایت اور رحمت کا پیغام ملا، اس آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت اور رحمت عطا فرما۔ اے ہمارے پروردگار سب سے پہلے ہمارے والدین پر اپنا خاص کرم فرما، اگر وہ ہمارے درمیان موجود ہیں تو ان کی عمر میں برکت، صحت میں عافیت اور دل میں خوشی عطا فرما، اور اگر وہ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں تو یا اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے روشن فرما اور انہیں اپنی بے حساب رحمت میں جگہ عطا فرما۔ یا رب ہماری اولاد کو نیک بنا، ان کے دلوں میں ایمان پیدا فرما، انہیں والدین کا ادب، دین سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آمد نے دنیا کو رحمت اور اخلاق کا راستہ دکھایا، ہماری اولاد کو بھی اسی رحمت، اخلاق اور محبت والے راستے پر چلا دے، ہمارے گھروں کو محبت اور سکون کا گھر بنا دے۔ اے دلوں کو جوڑنے والے اللہ جن گھروں میں آج ناراضگیاں ہیں ان میں محبت واپس لے آ، جن رشتوں میں دوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان میں الفت پیدا فرما۔ یا اللہ میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، عزت اور وفاداری عطا فرما، والدین اور اولاد کے درمیان غلط فہمیاں دور فرما، بھائی بہنوں کے درمیان محبت اور اتفاق قائم فرما، جن بیٹیوں کے لیے اچھے رشتے نہیں آ رہے ان کے لیے نیک اور مناسب رشتوں کے دروازے کھول دے، جن نوجوانوں کے دل پریشان ہیں انہیں نیک محبت کرنے والے اور وفادار شریک حیات عطا فرما۔ یا رب ہمیں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق اور محبت بھری تعلیمات پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اور آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمارے گھروں کو بھی محبت، رحمت اور سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے سارے جہانوں کے رب آج پوری امت مسلمہ کو تیری رحمت کی ضرورت ہے،
یا اللہ جہاں کہیں کوئی مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور فرما، جہاں کوئی بھوکا ہے اس کے لیے رزق کا انتظام فرما، جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما، جو بے سہارا ہے اس کا سہارا بن جا۔ اے اللہ ہر مظلوم کی حفاظت فرما، ہر بے کس کی مدد فرما، ہر یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ۔ یا رب ہمارے دلوں سے بغض، حسد، نفرت اور کینہ نکال دے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک تعلیمات ہمارے دلوں میں زندہ فرما، جنہوں نے انسانوں کو محبت، رحم اور بھائی چارے کا درس دیا، اور آمد رحمت عالم کی برکت سے امت کے حالات بہتر بنا۔ اے ہمارے رب ہم دنیا کی مصروفیات میں اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں، ہمیں ایسا نہ ہونے دینا۔ یا اللہ ہمیں موت سے پہلے توبہ، موت کے وقت کلمہ اور موت کے بعد اپنی رحمت عطا فرما، ہماری قبروں کو روشن فرما، قبر کی تنہائی میں اپنا کرم ہمارا ساتھی بنا، قیامت کے دن ہمارے لیے آسانی فرما، ہمارا حساب آسان فرما اور ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے رب کریم جس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا کو آخرت کی کامیابی کا راستہ معلوم ہویا، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور سنت پر چلتے ہوئے ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے میرے مہربان اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو ہر حال میں تیرا شکر ادا کرے، نعمت ملے تو شکر کرے، آزمائش آئے تو صبر کرے، اور ہر حال میں تجھ سے امید وابستہ رکھے۔ یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے قدم سیدھے راستے پر مضبوط رکھ، ہماری زبان کو جھوٹ سے، دل کو حسد سے اور اعمال کو دکھاوے سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی اور برکت کو ہمارے لیے ایمان، محبت، اخلاق اور نیکی کا ذریعہ بنا دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ اے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے اللہ ہم اپنے ہاتھ اٹھائے، اپنے دل تیرے سامنے رکھے اور اپنی تمام حاجتیں تیرے حضور پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ ہماری ہر جائز دعا قبول فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے،
हमारे घरों में सुकून अता फरमा, रिज़्क़ में वुसअत और बरकत अता फरमा, सेहत आफियत और ईमान की दौलत अता फरमा। या रब, हमारे वालिदैन, हमारी औलाद, हमारे अहले खाना और तमाम उम्मत मुसलमा पर अपना खास करम फरमा। ऐ अल्लाह, हमें अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने वाला बना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद व सलाम भेजने वाला बना। या अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आमद जिस अजीम रहमत का सबब बनी, उस रहमत में से हमें भी अपना हिस्सा अता फरमा। जब हमारी जिंदगी का आखिरी वक्त आए तो हमारी जबान पर कलमा तैबा जारी फरमा। हमें ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत और अपनी रहमत से हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी ये दुआएं अपने फजल से कबूल फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अगर इस दुआ ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस दुआ के दौरान आपने अपने रब के सामने अपने दिल की कोई बात रखी हो, तो इसे अपने प्यारों तक जरूर पहुंचाएं, खसूसन उन लोगों तक जिनके दिल परेशान हैं, जो किसी मुश्किल में हैं या जो अल्लाह की रहमत के मुंतजिर हैं और मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुबारक मौका पर अपने दिलों को मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दरूद व सलाम से रोशन रखिए। क्या मालूम आपके जरिए किसी एक परेशान दिल को सुकून मिल जाए और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए। हमारे चैनल सोल ऑफ दुआ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मजीद दुआएं आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह ताला आपकी हर जायज दुआ कबूल फरमाए, आपके दिल को सुकून अता फरमाए, आपके घर में रहमत और बरकत नाजिल फरमाए और हमें अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह हाफिज। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। वस्सलाम।